علماء اکرام نے فرمایا موت کا وقت آتا ہے ملک الموت ایسی حالت کے اندر انسان کے پاس آتا ہے، اگر ایمان مضبوط نہیں تو ملک الموت کو دیکھ کے کہتے تو ہی میرا خدا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، آنکھیں ایسی ہیں اللہ اکبر عجیب، چہرے کی رنگت ایسی ہیبتناک چہرہ، وحشت آتی ہے۔ فرمایا کوشش کرنا اپنے ایمان کی مضبوطی لے کے جانا۔ فرمایا موت کا وقت آتا ہے، انسان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے یہاں لایا جائے گا۔ فرمایا موت کا وقت آیا، انسان کو خدا پاک کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اگر واقعی ایمان دل میں موجود ہے تو مسکرانے لگ جاتا ہے، اگر ایمان دل کے اندر موجود نہیں تو پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کنبے سے، برادری سے، خاندان والوں سے، بیٹیاں بیٹوں سے درخواست ہے، خبردار اس میت کا چہرہ، مرنے والے کا چہرہ اپنی طرف پھیر کے یوں نہ کہ ابو مجھے دیکھو تو صحیح میں آپ کی بیٹی ہوں، یوں نہ کہ ابو دیکھو تو صحیح آپ کا نواسا گودی میں جسے آپ اپنی گود میں لے کے سینے پہ کھلایا کرتے تھے۔ فرمایا خبردار خبردار، اس وقت میت کے سامنے، مرنے والے کے سامنے ایسا ماحول پیدا کرو، سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، سورہ رحمان یاسین کی تلاوت کرو، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زمزم پانی پلاتے ہوئے کہ کلمہ طیبہ سناؤ، تاکہ کیا پتہ کمزور ایمان تمہارے قرآن کی تلاوت سے اس کا مضبوط ہو جائے اور مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے، اور کلمہ سنتے پروردگار عالم ہدایت پر کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ جیسے دنیا کے اندر رہنے کے ڈھنگ علیحدہ، دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے علیحدہ، ویسے مرنے کی بھی کیٹاگری بن گئی۔ غریب آدمی ایسے اسپتال میں مرے گا میرے عزیزو جہاں سرنج نہیں، جہاں بوتل کوئی نہیں، جہاں گولی کوئی نہیں، اور امیر کو ایسے اسپتال میں لا کے مارا جائے گا جہاں اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی پاس کوئی نہیں، باہر لکھ دیا جائے گا انتہائی نگہداشت آئی سی یو، ترلے کر کر کے مر جاؤ، پوچھ پوچھ کے مر جاؤ، کہتے ہم ہیں نا ہم ہیں نا، ہاں تم بل بنانے کے لیے، ہاں مصنوعی سانس لگانے کے لیے، ہاں تم مصنوعی سانس لگانے کے لیے بیٹے کو اندر کر دو، بھائی کو اندر کر دو، ابا کو اندر کر دو، بیوی کو اندر کر دو، تاکہ جا کر مریض کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کے سورہ یاسین سنائے، کیا پتہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کبھی کسی زمانے میں انسان پر نزا کا عالم آیا کرتا تھا، موت کا وقت آیا کرتا تھا، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ناک ٹیڑھی ہو گئی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لو۔ کسی زمانے میں مرنے کے قریب، آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے ابا کا انتقال ہونے لگا، ہماری ماں اٹھی کہنے لگی لگتا ہے آخری وقت ہے، اپنے باپ کو وضو کروا دو۔ یا کون نوجوان اپنے باپ کو وضو کرائے گا جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، جس نے کبھی نماز کے لیے، جس نے کبھی لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح کے لیے وضو نہ کیا، وہ مرنے کے قریب اپنے باپ کو کیسے وضو کرائے گا؟ وہ کیسے اپنے باپ کو کلمہ پڑھائے گا؟ جس کو مولوی صاحب نے اللہ اکبر گھٹی دینے سے پہلے اذان سنائی تھی، اس میں کلمہ طیبہ سنایا، اس کے بعد آج تک اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا۔ بتاؤ ماں باپ کی انتقال کے وقت وہ کلمہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ یہ صرف ایک دل کی بات نہیں، میرا تو روزانہ خدا کی قسم رات کو 2:30-3 بجے روڈوں سے گزر ہوتا ہے، سفر کرتا ہوں۔ یقین جانو اس امت کا نوجوان جس کو دنیا محمد بن قاسم کہنے کو ترس گئی، جس کو صلاح الدین ایوبی کہنے کو ترس گئی، جس کو طارق بن زیاد کہنے کو ترس گئی، یہ امت کا نوجوان ہے، کانوں میں وہ ٹوٹیاں سی لگا رکھی ہیں، موبائل پر دھیان ہے، اسے کوئی پتہ نہیں بلہ گیا رہا ہے، کتا آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنی بے دہانی نہ کرو ورنہ ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔
پیکج بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، موبائل بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، کان میں سے میرے عزیزو بلوٹوتھ نکالنے کی مہلت نہیں دے گا، قدم اٹھا رکھنے کی مہلت نہیں دے گا، دانت پان چبا رہا ہے دوسرا دانت لگانے کی مہلت نہیں دے گا، پانی سامنے پڑا پینے کی مہلت نہیں دے گا، بیوی ساتھ لیٹی ہاتھ لگا کر اٹھانے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیوں موت سے بے خبر ہو؟ کیوں دنیا کی زندگی کے اندر اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ قدم قدم پر تو عیدی کی بسیں میت بسیں کھڑی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تیار ہو جا، تیار ہو جا، آج کسی کو جاتا دیکھا کل دنیا تجھے مجھے جاتا دیکھے گی۔ خبردار اس دنیا کے بھلیکے میں نہ رہیو، خبردار اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیو۔ جا کے کھوکرا پار کے قبرستان میں چلا جا، پلیر شاہ فیصل کے قبرستان میں چلا جا، کئی قبروں پہ پھولوں کی مالا پڑی ہے اور کئی بوسیدہ قبریں ایسی جن کے اوپر مٹی بھی موجود کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر بدکار آدمی بدکردار آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر، کفن خود بخود پھٹ جاتا ہے، ایک کیڑا قبر میں سے نکلتا ہے اور انسان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر کالے رنگ کے یہ کالے ڈیلوں پہ ڈنگ مار کے سارا پانی نکال کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ یہ تیری اوقات تھی، تجھے سینما گھر نظر آتے، تجھے پب جی گیم نظر آتی، تجھے طرح طرح کی چھوکریاں نظر آتی، تجھے کالج کے رستے موبائل پہ نظر آئے، اے بدبختہ اللہ نے تجھے آنکھ دی تھی، تجھے قرآن نظر نہیں آیا، رحمان گھر نظر نہیں آیا، رحمان کا گھر نظر نہیں آیا، آج قبر میں سب سے پہلے آتے خدا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ یہ کیڑا پھر انسان کے پیٹ کی طرف جاتا ہے، انسان کی ناف میں ایسا ڈنگ مارتا ہے ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، گند باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی کیڑا رینگتا رینگتا انسان کے پیر کے انگوٹھے پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ پیر کے انگوٹھے پہ مارا، سر کی ہڈیوں کے جوڑ سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیری اوقات ہے، خبردار بندے کا پتر بن، انسان کا بچہ بن، میرا بندہ بن کے رہ، مجھے نہ آنکھوں کر کے اٹھا کے دکھانا، میری زمین پر ذرا قدم رکھ انسان کا بچہ بن کے، اتنا میری زمین پہ بوجھ ڈال جتنا زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا زمین پر بغیرت بن جتنی زمین کی غیرت برداشت کر سکے۔ انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنانے والے نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے؟ جا تو کر لے، میرے سے بغاوت کر رہے ہیں، اعلان بغاوت میرے سے کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے وقت مدعا پڑا مجھے دکھاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بنیانوں کا کتابوں کا سٹال لگایا، اور تجھے حیا ہی نہیں آئی جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسوں کے تیرے تار بحال کیے، تم میرا نہ بنا اپنی بیوی بچوں کا تو کیسا بنے گا؟ دنیا داروں جھوٹ بول رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ سارے انسان میرے بھائی ہیں، کشمیر کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، عافیہ صدیقی میری بہنیں ہیں، اور اتنا بڑا ظالم ہے یہ اپنے آپ کا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنے گا؟ چھوڑ دو دھوکے والی زندگی کو، چھوڑ دو دنیا کے دھندے کو، چھوڑ دو اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہا اللہ کو، چکما دے رہے۔ مولوی صاحب مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو دیکھ کے کہاں آنکھ بچا کے دل کو نکل گیا، تو کیا سمجھا تو نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔
چل بیٹے نماز پڑھ لے. تبلیغی جماعت والے چل آپ چلے میں بھی آ رہا ہوں, آپ چلے میں آ رہا ہوں. تو کیا سمجھا, انہیں دھوکہ دیا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اے ظالم, تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اس دھوکہ دہی نے تجھے قبر کے دروازے تک پہنچا دیا, تجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے. تو بازار میں اپنے ناپ کی پینٹیں تلاش کر رہا ہے, تو ریڈی میڈ سوٹ تلاش کر رہا ہے, تو اپنے ناپ کا جوتا تلاش کر رہا ہے, تو سیرا تلاش کر رہا ہے, تو ہار تلاش کر رہا ہے, تو دولہے والی شیروانی تلاش کر رہا ہے, گھڑی تلاش کر رہا ہے, تو پھولوں والی گاڑی تلاش کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس گلی میں ذرا بچ گیا ملک الموت, اس گلی کے اندر تجھے تلاش کر رہا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور آسمانوں میں چلا جا, ستاروں کے پیچھے چھپ جا, چاند کے پیچھے چھپ جا, پہاڑوں کے پیچھے چھپ جا, سمندر کی گہرائی کے اندر چلا جا, بند قبروں قلعوں کے اندر چلا جا. جب تیری سانسیں ختم ہوئی, فرشتہ آ کے تیری گردن مروڑنے لگ جائے گا. چائے پینے والے ہوٹل پر تیرے دوست کو تیرے گھر کا نہیں پتا, تیرے رشتہ داروں کو نہیں پتا, نئی نئی رشتہ داری جا ہوئی وہاں والوں کو تیرا نہیں پتا. لیکن میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ملک الموت کو تیرے دروازے کا پتہ ہے. اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا, وہ آندھی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ زالہ بالی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ برات جا کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرے گا, وہ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. میرے عزیزو, آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر زلزلہ آیا تھا, کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. اس نے رمضان کے جانے کا انتظار نہیں کیا, عید الفطر کا انتظار نہیں کیا. لوگ سحری کھا کے نمازیں پڑھ کے سوئے تھے, قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تھے. اللہ کی ذات کو دنیا نے للکارا, بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر خدا کی ذات کو للکارا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑا دی. فرشتے نے ایک چیخ ماری, ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. شرابیں تم پیو قصوروار مجھے ٹھہراؤ, زنا تم کرو قصوروار مجھے ٹھہراؤ. اللہ اکبر, ماں باپ کے سر میں جوتے مارو, قصوروار مجھے ٹھہراؤ. عزت دار عورتوں کی عزت سے کھیلو, قصوروار مجھے ٹھہراؤ. او اللہ اکبر, اور میرا بندہ کھلانے کا حقدار نہیں, تیری گلی کی 4 سال کی بچی تیری حوث سے محفوظ کوئی نہیں. پھر کہتا یہ سارا خدا کر رہا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا در ہے. جیسے اعمال اوپر بیٹھتا ہے ویسی پھٹکار اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا, کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی, آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے ہیں. خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. مدینے کی گلی میں فرشتے آئے, اللہ اکبر, سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اللہ اکبر. فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں. کملی والے نے پوچھ لیا, الہ العالمین یہ فرشتوں کا نزول کیسا؟ کہ کملی والے, اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا ہے, سامنے والے مکان میں تیرا داماد مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتا ہے. تیری میری گھر والی کو کچن سے فرصت نہیں, صبح سے چولہے کے آگے شام کو تھکار گئی, جب لیٹنے لگی کہتے ایک چائے کی پیالی بنا دے.
کہاں سے لاؤں نبی کی گھر والی جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اپنے بالوں کو جوڑ کر اللہ اکبر ایک رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ ایک کھونٹی اٹکا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر کھونٹی میں اٹکا دیتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوتی، نماز پڑھتے وقت تہجد پڑھتے وقت آپ کو جب اونگ آتی، جب آپ گرنے لگتی، بال آپ کے کھچتے، دوبارہ اپنی حالت میں آ کر رو رو کر خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، میں دل برداشت نہ ہوتا تو کیا کروں، میں اپنا دل چھوٹا کروں تو نہ تو کیا کروں، ہمیں رات کا کھانا تو یاد تھا، سب نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ چڑیوں کے چہکنے سے پہلے، درختوں کے پتوں سے ہلنے سے پہلے، کوئل کی کوکو کرنے سے پہلے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئی، میرے عزیزوں دکانوں کے شٹر کھل گئے، اسکول کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا۔ آئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح ہوتے بازار بھر جاتے، اذان ہوتے خدا کا گھر نہیں بھرتا ہے۔ اپنے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھ لیو، میں اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں گا۔ میں لوگوں فیصل مسجد کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کی بڑی طوبہ مسجد کی بات نہیں کرتا، میرے چاند تو اپنی مسجد کو دیکھ لینا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیو، 4 نمازی آدھی سب نمازوں کی ملے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا انہوں نے اللہ کا کھایا پیا تھا، باقی سب کھائے پیے بغیر سو گئے؟ وہ نماز پڑھنے کیوں آ گئے، تم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، فرشتے نے منادی کر دی 3 کیٹیگریاں بندوں کی، اللہ اکبر۔ ایک آدمی ساری رات موبائل دیکھ کے سوتا رہا، جب نماز کا وقت ہوا کہنے لگا 4:30 بج گئے، امی کہنے لگی بدبخت نماز پڑھ کے سوئیو، ابو کہنے لگا ساری رات جاگتا رہا نماز پڑھ کے سوئیو، یہ انگڑائی لے کے کہنے لگا اچھا صبح پڑھوں گا۔ عرش عظیم کے مالک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جانوروں کے کانوں میں، مرغی کوئل کبوتر کے کان میں میری نام کی آواز پہنچانا، اس کے کان میں میری آواز نہ پہنچانا، اگر یہ اٹھ بھی جائے پر مار کے سے سلا دینا، جو ساری رات مجھے مجھے ناراض کرتا رہا، خبردار اسے کہہ دو میرے گھر میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ساری رات فیکٹری میں کام کیا، تھک ہار گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا، بھی 4 بجے 5 بجے اذان ہوگی۔ پروردگار عالم کو خدا پاک کو پتہ ہے حلال روزی کما رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے کام پہ کھڑا ہوا، فجر سے پہلے چھٹی ملی، اللہ نے فرشتہ پاس لا کے کھڑا کر دیا، یہ حلال روزی کماتا کماتا سویا، مجھے سجدہ کر کے اٹھا، سجدہ کر کے سویا۔ فرشتوں جب یہ نیچے سو جائے، نماز کا وقت آئے، پر مار کے اٹھا دینا کہ وضو کر کے آ جا، خدا تیرے سجدوں کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ امت کے مخصوص لوگوں کا طبقہ بتلاؤ، کتنے شان والے، کتنی عزت والے، کتنی بختوں والے، کتنے مقدروں والے، کتنی بلندیوں والے، اللہ اکبر۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر سو گئے، جب صبح اٹھے فرشتے نے آنکھیں دونوں پروں سے ہوا دینی شروع کی اور پیروں پہ پر رگڑنا شروع کیے۔ اٹھا، فرشتے نے کہا اٹھ جا نماز پڑھ لے، اللہ اکبر۔ جب وضو کرنے کے لیے گیا، فرشتہ اس کے کان میں کہتا چلا گیا تو کروٹیں بدل بدل کے سو رہا تھا، ادھر والا فرشتہ تہجد کے سجدوں کا تیری طرف سے ثواب لکھ رہا تھا، تو نماز سے فجر کا سجدہ کر، عشاء پڑھ کے سویا، فجر کی نماز کا سجدہ کر، اللہ تجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا امت کے قاری قرآن ہے، امت کے علماء کرام ہے، امت کے امام ہے، جو صبح اٹھے شام تک قرآن پڑھاتے رہے، خدا کی مخلوق کے بچوں کو پڑھاتے رہے،
تک ہار گئے. اللہ نے فرمایا رات تمہاری آرام کے لیے بنا دی. تہجد والا تہجد پڑھے گا جو اسے ثواب ملے گا. اور قرآن کی خدمت گارو تمہیں سونے پر اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے نماز کے سجدوں کے ذریعے سے. خیرات کرو, سجدے کرو, روزے رکھو, عبادات جو مرضی کرو, نماز کا سجدہ نہیں. اللہ چاہے قبول کر لے ورنہ اتنی جلدی وہ کسی کی چیز کو قبول نہیں کرتا. نماز کو اہمیت دو. رزق کمانے کے لیے لیاری جا رہے ہو, ملیر جا رہے ہو, رزق کمانے کے لیے اورنگی کرنگی جا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں کتنا نہ سمجھ ہے, تھیوری سمجھ آ گئی, سائنس سمجھ آ گئی, جہاز سمجھ آ گئے, آگ سمجھ آ گئی, تیل پانی سمجھ آ گیا. اسے یہی سمجھ نہ آیا کہ رزق دکان پہ نہیں ملتا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, رزق دکان پہ نہیں ملتا, رزق تو نمازوں کے سجدوں میں ملا کرتا ہے. اتنا بڑا جہاز بنانا, اتنا بڑا بحری جہاز بنانا, اتنا بڑا مالا پلازا بنانا سمجھ آ گیا. اسے یہی سمجھ نہیں آیا سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہنا تیرا کام ہے, رزق کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. حجرے مبارک کا پردہ ہٹا. کون؟ خدیجۃ الکبریٰ جس کی ماں, علی المرتضیٰ جس کا گھر والا, حسین جس کا بیٹا ہو, اللہ اکبر, محمد الرسول اللہ جس کا ابا ہو, وہ عورت سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پر صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھی ذکر اذکار میں لگی. حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا, بیٹی کو باوجود اللہ کو یاد کرتے دیکھا اور کہنے لگے بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ابا اللہ اللہ کر رہی ہوں. فرمایا فاطمہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کر, پروردگار عالم دل کے سارے حصے میں تجھے یاد کرے گا. اے فاطمہ امت کی بچیوں کو سکھلا دے, امت کی عورتوں ماؤں کو سکھلا دے, خبردار فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو نہ سونا. یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ پروردگار عالم اس وقت اپنی ساری مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے. کسی دکان پر خیرات بٹ رہی ہو, کسی دکان پہ کوئی چیز, جیسے تمہاری زبان میں نیاز کہتے ہیں, کھائیے نا بڑی ماشاءاللہ رج رج کے, ابھی تک اس کا خمار نہیں اترا. فرق صرف اتنا تھا تم نے نیاز سمجھ کے کھا لی, ہم نے تبرک سمجھ کے کھا لیا, چھوڑا تو ہم نے بھی کوئی نہیں. کھانے پینے کے ماشاءاللہ بڑے طرح طریقے ہیں. صبح صبح ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نور پیر کا ویلا, صبح صبح بختوں والا ویلا. پرندے بھی, درندے بھی, چرند بھی, درند بھی, جانور بھی, بھیڑیے بھی صبح صبح. علماء اکرام نے فرمایا لوگوں جس کے بیڑے میں, جس کے آنگن میں کوئی آدمی مرد ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, جس پہ نماز فرض ہو, اس پہ سورج نکل آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, علماء اکرام تائید کریں گے. فرمایا انسان سو رہا ہے, سورج کی کرنیں آ کے پڑ گئی, اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا. اتنا بدبخت آدمی ہے کہ فرشتہ اس کے دائیں کان میں, شیطان اس کے دائیں کان میں آ کر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. تم نے بھی کہا ہوگا مولوی صاحب ایسی کیا بات ہے, 3-4 قطرے ہوں گے, پانی ڈال کے دھو لیں گے, کوئی بات نہیں. صبح ناشتے پہ کل کل ہو رہی ہے, آفس کو دیر ہو رہی ہے, ناشتہ کرنے لگے گیس چلی گئی, وہ نماز کا سجدہ نہیں کیا, وہ پیشاب کی نحوست کان میں پڑی.
رات وائلٹ یہاں رکھا تھا ہے وہاں ملا، موبائل یہاں پڑا تھا وہاں پڑا ہوا ہے، کپڑے استری کیے، شرٹ استری کی، پینٹ استری کرتے کرتے لائٹ چلی گئی، دکان پر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو، چین اتر گیا، نوست تو پڑھنی ہے نا، دکان کھولنے لگے، تالے میں چابی ٹوٹ گئی، دکان پہ جا کے کھڑے ہوئے، دراز کھولی، رات گلے میں اتنے پیسے رکھے تھے کہاں چلے گئے؟ 4 کمپنیوں کو پیمنٹ دینے کا وعدہ تھا، گاہک کوئی نہیں آیا، قرض لینے والے آ گئے، تیری دکان پہ کل کل جھگڑا، بچوں کو ماں نے مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، بہن بھائی کی لڑائی ہو گئی، اللہ اکبر، ناراض کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ایک وہ نماز کا سجدہ تھا جس کو تو نے ترک کر دیا، ساری مصیبتوں نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم، تسبیح ٹوٹنے کے بعد جس طرح دانے پہ دانہ گرتا ہے، بے نمازی کے گھر پہ آسمان سے ایسے آفتوں کا ذریعہ تانتا بن جاتا ہے۔ تمہاری گلی میں سے ایک بے نمازی گزر گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، ایسے پردہ ہل رہا تھا، بے نمازی گزرتے یوں کر کے دیکھ کے چلا گیا، اس کی بدنگاہی کی نحوست سے 40 دن تک خدا کی طرف سے پھٹکار برستی رہی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، لوگ بڑے آنکھیں خوشحال، کشادہ چہرے، گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں، اللہ اکبر، درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے درخت، ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں، وہاں ایک ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ میں پانی لیا، کہا واہ اللہ، کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے، اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے، واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں، بستی کوئی نہیں، اجڑے پڑے ہیں لوگ، وہاں کے درختوں پہ خزاں چھا گئی، پھل کوئی نہیں، کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لگتا ہے رستہ بھول گیا یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، چلو بھرا، اتنا کڑوا پانی کا، الہی بتا کیا راز ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ، اللہ اکبر، لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے، لوگ بڑے تر و تازہ تھے، ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی، پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا، نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو، جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو، جاؤ بیڈ روم میں دیکھو، اماں کے ساتھ ابا بے نمازی، ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی، شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی، درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی، سرونٹ بے نمازی، اللہ اکبر، کار کا ڈرائیور بے نمازی۔ میرے عزیزوں، ایمانداری سے بتاؤ، ایک ایک کمرے میں 4 بے نمازی پڑے، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا، پیچھے اس کا مالک آ گیا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کہ جی تھکا ہارا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا، پتہ ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے، اس اونٹ کو تپش پہنچی، یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔
جس پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو، جس پیرانے پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو، پڑھو اس پیرانے پیر کی غنیات الطالبین۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں، بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو، بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کلدہ نہ دو، بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ باپ کو پہچانے میرا بیٹا، ماں کو پہچانے میری بیٹی، شوہر کو پہچانے میری بیوی، بیوی کو پہچانے میرا شوہر ہے۔ کملی والا آپ کو مجھے کیسے پہچانے گا؟ میدان معاشر میں قمیض کوئی نہیں، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں نالین مبارک کوئی نہیں، ختم نبوت کا مونوگرام کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر پر اپنی پہچان کیا کرائیں گے؟ سرکار سے عرض کیا رسول اللہ آپ امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرو۔ میدان معاشر میں جب تم آؤ گے، جہاں جہاں تمہارے جسم پر وضو کا پانی لگے گا، وہ حصہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ میں نے اعضائے جسم کو دیکھ کر، اعضائے وضو کو پہچان کے میں محمد اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا۔ یہ بات تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرا فاروق و حسین، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، بولو لکھا ہوا ہے؟ ذرا پان کو دائیں بائیں کر کے چھالیوں کو ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی، زور سے۔ جانتے ہو کون فاروق ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ پچپن سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ۔ کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو۔ اور لوگوں کس اشرا فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں اور لوگوں سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے۔ اے کیسا بے مروت انسان ہے! کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے۔ یہ کیسا عاشق حسین ہے! تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا، اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا۔ معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا، لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے چاند میرے پیاروں، 2 صحابہ کے سارے سے مسجد میں آئے۔
بار بار پانی کا مشکیزہ آپ کے جسم اطہر پہ ڈالا جاتا، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اللہ اکبر، پوری مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے، صدیق امامت کروا رہے ہیں، خدا کا پیغمبر صحابہ کے سارے سے گئے، نبوت کے جسم سے جو خوشبو نکلی صحابہ کی ناک کی نتھوں میں گئی۔ بلال نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ذر نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ہریرہ پرے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دے، مصلی کا وارث آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، فرمایا ابو بکر جائیں وہیں کھڑا رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا، بلکہ قیامت تک تجھے مصلی دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا، حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کو نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال مسجد میں آئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہ پایا۔ عمر نماز ہی تو ہے، تو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ بعض جگہ آیا والضحیٰ آدھی سورت پڑھ لی، بعض جگہ آیا سورہ والضحیٰ بھی پڑھ لی۔ نبوت کے کان میں آواز پڑی، فرمایا لا عمر، لا عمر، عمر کوئی نہیں، ابو بکر، ابو بکر۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق اکبر آئے حجرے مبارک میں، ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے اٹھا نہ گیا، کملی والے پریشان ہو، ہائے امت یتیم ہو گئی، آپ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے، کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ فرمایا چل مصلی پہ چلا جا، بلال میرے یاروں کو اکٹھا کر، کو صفے بنا، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ صدیق کی چیخ نکلی کہ یا رسول اللہ نماز ہو گئی۔ فرمایا نہ ابو بکر میں کہہ رہا ہوں اگر آج مصلی پہ کھڑا نہ ہوا، ملیر کراچی والے تیرے پیروں سے مصلی کھینچیں گے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مصلی پہ کھڑا کروں گا۔ میرا داماد عثمان پیچھے آ جا، میرا سسر عمر پیچھے آ جا، میرا داماد فاطمہ کا شوہر حسین کا ابا تو بھی پیچھے آ جا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ انہوں نے نماز پڑھ لی کہ دوبارہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو، سلام پھیرا، فرمایا ابو بکر تیرے فرض ادا ہو گئے، میرے یاروں کے نفل ہو گئے۔ ہجرت کی رات غار ثور میں گو صدیق کی سر نبی کا کوئی بات تو کی ہوگی آپس میں، کہا ہوگا دشمن باہر کتنے ہیں؟ صدیق نے کہا ہوگا اگر دشمن اندر آ گیا تو کیا بنے گا؟ یار یار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو گود میں لیٹا ہے، اللہ اکبر، وہ گود میں لٹانے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سلا کے محمد تیری پہرے داری کرے گا۔ مولا قاضی احسان احمد شوجہ آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کے پاس آیا اور سلام کر کے جوتے بغل میں دبا کے جانے لگا۔ میں نے یہاں سے پکڑ کے کھینچا، میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے اس دروازے سے واپس جاتا ہے، آگے کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا روزے میں دشمن سلا رکھے ہیں، جانے کو دل نہیں کرتا۔ قاضی صاحب کہنے لگے کون ہے؟ اس نے حروف تہجی میں کہا شین عین یہ ہے۔ قاضی صاحب نے کونی کمر میں ماری، اے بدبختہ ان کے گلے نہ کر ورنہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہاتھ چھڑا کے گھر ہوٹل چلا گیا۔ قاضی احسان احمد شوجہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگلے دن تہجد کے وقت حضور کے مواجہ شریف سے جالی مبارک کے پاس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں صفہ کے چبوترے پہ تہجد پڑھ رہا تھا, میں نے سلام پھیرا, جلدی سے میں گیا, دیکھا وہی آدمی جو کہہ رہا تھا دشمن صلح رکھے جانے کو دل نہیں کر رہا, وہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے ہوکے بھر بھر کے ہچکیاں لے لے کے ہاتھ جوڑ کے رو رہے اور کہہ رہا مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی. قاضی صاحب کہتے ہیں میں ویسے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لایا, میں نے کہا کل تک تو آ نہیں رہا تھا, اب کہہ رہا غلطی ہو گئی. اللہ کی قسم ان کے گلے کر کے گیا اور جا کے گھر سویا. خواب میں آمنہ کے لال فاطمہ کے ابا کی مجھے زیارت ہو گئی. ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, میرے قریب آئے, غصے میں آ کر میرے سینے پر اپنا پاؤں مارا. کہ بدبخت نکل جا, اگر ان کے گلے کرتا ہے تو میرے مدینے میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں. مسلمانوں آج اعمال کی دوری کی وجہ سے, نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے, گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے آج میرے عزیزوں لوگوں نے ہماری طرف دیکھ کر نبی کے یاروں پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. اگر ہمارا ایمان قابل محترم ہوتا, اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا, رب کعبہ کی قسم ہے کسی دشمنان صحابہ کو یا دشمنان اسلام کو اسلام کی حقانیت اور صحابہ کی عزت کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی. مسلمان متحد ہو جاؤ, ایک اسٹیج پر آ جاؤ, فرقہ واریت کے جھگڑے چھوڑ دو, خدا کے واسطے متحد ہو کر ایک جماعت بن کر ختم نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے, ختم نبوت کی بھی چوکیداری کرنی ہے, صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہے, اپنے ماؤں کے دوپٹے کو بھی بچانا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے ہر میدان میں نکل کر کلمہ حق کا نعرہ بھی لگانا ہے. آپ کا اور میرا رشتہ رب سے تب مضبوط ہوگا, تب لوگوں کو دکھائی دے گا, اور عرش والا مراسم اور تعلقات تب بڑھائے گا جب اللہ کو نماز کا سجدہ کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے گھر کو آباد بھی کرنا ہے, اللہ کے گھر کو بنانا بھی ہے. میرے گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, ریپیرنگ کی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری. اور میرے پیارو, اللہ نے یہ گھر آپ کو مجھے بنا دے دیا, اپنا گھر آپ کے میرے حوالے کر دیا, اس کی ریپیرنگ کا, اس کی توسیع کا, اس کی تعمیرات کا, یہ سارے کا سارا کام ان لوگوں کے ذمہ لگا دیا. اللہ اکبر. تو ریڑی والا کیوں نہ ہو, تو چھابڑی والا کیوں نہ ہو, تو کھوکے دکان والا کیوں نہ ہو, تو فیکٹری مکان والا کیوں نہ ہو, اگر میں تیرے سے مانگوں انکار نہ کرنا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو میرے سے مانگے گا میں کبھی انکار نہیں کروں گا. میرا بندہ تو مجھے دیتے ہوئے نہ سوچنا, میں تجھے دیتے ہوئے نہیں سوچوں گا. جب میں مانگوں دینے کے لیے سینہ تان دے, جب تو مانگے گا میں دینے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دوں گا. بتاؤ سودا سستا ہے کہ نہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی مجھے کوئی قرضہ دے دے. مسجدوں کے بنانے میں, مسجدوں کی تعمیر میں کیا اللہ آپ کا میرا محتاج ہے؟ کیا اسے مجھے پیسے کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی کے اوپر قرض چڑھ گیا, بڑا پریشان, بڑا پریشان. دائیں بائیں دھکے کھائے, کچھ نہ ہوا. اتنا تنگ پڑ گیا, اتنا تنگ پڑ گیا کہ گھر والے بھی کہنے لگے قرض ادا ہو جائے تو گھر آ جانا. بیٹے بیٹیوں نے بھی منہ موڑ لیا. باہر لینے والے کھڑے, گھر میں تانا دینے والے پریشان ہو کے خدا کے گھر میں کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا.
جب دل ٹوٹا آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ کو رو رو کر دکھایا، اور میرے عزیزو خدا کو ڈالر پسند نہیں، ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ جب اللہ کو رو کے دکھایا کہ یا اللہ پیٹ ننگا کروں، دنیا والے تھوکیں، پروردگار عالم پیٹ چھپاؤں لینے والے نہیں چھوڑ دے، اللہ تو ہی کوئی سبیل پیدا کر دے، کیونکہ یا اللہ زکریا پر حالات آئے تیری طرف توجہ کی، یحییٰ پر حالات آئے تیری طرف منہ کیا، یا اللہ زکریا کو بیٹے کی ضرورت پڑی تیرے آگے جھولی، ابراہیم نے اسماعیل مانگا تیرے آگے جھولی پھیلائی، بابا یعقوب 40 سال یوسف کے غم میں روتا رہا، یا اللہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ یہ اللہ کو اتنی یوسف علیہ السلام کی دعا پسند، فرمایا جب بھی ہاتھ اٹھاؤ کوئی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنے آنسوؤں کا، اپنی فریادوں کا تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ مریم پہ تہمت لگی، عیسیٰ بیٹا کہاں سے آیا، جھولی تیرے آگے پھیلائی، ہاجرہ کو پانی کی بیٹے کے لیے ضرورت پڑی، جھولی تیرے آگے پھیلائی، پروردگار عالم مومنوں کی ماں عائشہ پر تہمت لگی، سجدے میں جھولی تیرے آگے پھیلائی، پروردگار عالم آج تیرے سے فریادی بن کر میں تیرے دربار میں مانگ رہا ہوں، اللہ میرے قرضے کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا دکھڑا آسمانوں پہ گیا، غیبی نظام حرکت میں آیا۔ اسی مسجد کے پڑوس میں ایک مل آنر آدمی رہتا تھا، فیکٹری والا آدمی رہتا تھا، طرح طرح کی غذا آگے پڑی ہے، کھانا کھایا، لقمہ منہ میں لیا، ہچکی لگ گئی، گیس چڑھ گئی، ڈکارین آئی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بیوی کہنے لگی خیر ہے کہ چہل قدمی کروں گا، ڈکار آئے گی، بد ہضمی ختم ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا، نظام ہضم معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کے آنگن میں گھر کے آنگن میں چکر لگاتا لگاتا باہر چلا گیا، مسجد والی گلی میں فرشتوں سے گھیر کے لے آیا۔ اللہ اکبر، مسجد کی دیوار کے پاس سے گزرا، اندر سے ایک فریادی کی رونے کی آواز آئی، جب پروردگار عالم سے رو رو کے مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے سنا، کہنے لگا ایسا کون آدمی ہے جو اتنی رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے؟ جلدی گیا اور جا کے اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اس نے رو رو کے اپنے قرضے کی ادائیگی کی دعا مانگی، اس نے رو رو کے دکھڑا سنایا، رو رو کے اللہ کے آگے مانگا۔ جب دعا سے فارغ ہوا، وہ جس کے پیٹ میں درد ہوئی کھانا کھاتے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میاں تیرا کتنا قرض ہے؟ کہ میرے پر اتنا قرض ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہاں بیٹھ جا، ابھی تیرے قرضے کی ادائیگی کے پیسے لے کے آتا ہوں، لگتا ہے مجھے گیس نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ کہتے جب قرضے کی ادائیگی کے پیسے لے کے آیا، پیسوں کے ساتھ اپنے نام کا کارڈ، وزٹنگ کارڈ بھی دے دیا، ایک ہاتھ میں پیسے پکڑائے، دوسرے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ دے دیا، کہنے لگا لے اپنا قرضہ اتار، اگر ضرورت پڑے دوبارہ میرے پاس آ جانا۔ جب یہ سنا، پیسے اس کی جھولی میں ڈال کر، وزٹنگ کارڈ پھاڑ کر جھولی میں ڈال دیا۔ کہ اللہ اکبر، اپنی مدد اپنے پاس رکھ، اپنا پتہ اپنے پاس رکھ، اگر تیرا پتہ یاد کر لیا تو وہ اپنا پتہ بھلا دے گا جس نے دسترخوان سے اٹھا کر میری مدد کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ مومن کا ایمان تو مضبوط ہوگا، سفر میں، حضر میں، غمی میں، خوشی میں، ہنسنے میں، رونے میں، اولاد کے مل جانے میں، اولاد کے چھل جانے میں۔ میرے عزیز و دھیان اسباب پر نہ جائے بلکہ مسبب الاسباب پر جائے۔ بستر مرگ پر ہو یا تکڑا میرے سے صحت جوانی سلامتی کے ساتھ ہو، تیری زبان پر ایک ہی لفظ ہے، ربی اللہ۔ کیوں لوگوں، پالنے والا، سنبھالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ آج اسی اللہ کے قریب لانے کے لیے یہ دکھڑا آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے بل کے رہو، اللہ کے ہو کر مرو، اللہ اپنا بنا کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ کیا خیال ہے؟ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، کہہ دو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ،
پھر گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نئی زندگی میں اللہ اپنی رحمتوں اور مدد کا سہارا نصیب فرمائے، اور گزشتہ زندگی پر گناہوں پر معافی مانگ